بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار اردو 12ویں جماعت۔ آج ہم حمد کی تشریح کریں گے، جس میں ہم سب سے پہلے تعارف شاعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور مظفر وارثی کے بارے میں بتائیں گے۔ اردو ادب میں بہت سے مصنفین اور شعراء کرام ایسے گزرے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی قوم کا سرمایہ حیات ہیں، ان کی خدمات کو ہمیشہ گراں قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم ایسی ایک بلند قامت شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جو ایک ہی وقت میں شاعر، ادیب اور نعت خواہ بھی ہیں۔ ان کا نام اردو شاعری میں بہت ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ معروف حمد لکھ کر بہت شہرت پائی۔ ان کی تاریخ پیدائش سن 1933 اور وفات جو ہے وہ 2011 میں ہوئی۔ ان کے حمد کی سب سے پہلے شعر کی تشریح آج ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلا شعر ہے: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں حوالہ شعر کی ہیڈنگ ڈال کر شاعر کا نام لکھنا ہوگا جو کہ مظفر وارثی ہے، اور نظم کا عنوان حمد لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم مفہوم کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ مفہوم زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 لائنوں کا ہوگا۔ مفہوم میں ہم لکھیں گے: اس تمام کائنات کا انتظام رب کائنات کے حکم سے جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہزار پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ کے وجود کے اقرار میں ہزاروں نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈالی جائے گی، اور تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی: اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کا انتظام جو اس خوبصورتی اور منظم انداز میں چل رہا ہے، سورج کا اپنے وقت مقررہ پر نکلنا، چاند کا اپنے وقت پر آسمان کو روشن کرنا، موسموں کا بدلنا، سبزے کا اس زمین پر اگنا اور جانداروں کا اس سبزے سے فائدہ اٹھانا، پہاڑوں کا زمین پر جمے رہنا، آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑے رہنا، غرض کہ ہر جاندار کا اس کائنات میں آنا اور جانا، ہر فیصلہ قدرت اللہ پاک کے کن کا منتظر رہتا ہے۔ بے شک وہی یہ نظام کائنات چلانے والا ہے۔ ہم کے دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں: وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: اللہ کائنات کی ہر سمت میں ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے سے اس کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، ہر ذی روح کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد ہم تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور تشریح اس طرح سے کی جائے گی: اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات قدرت کے ذرے ذرے سے نمایاں ہے۔ وہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تا حد نگاہ اور اس کے بعد بھی ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آتے ہیں، اور ہماری آخری منزل بھی اسی کی جانب ہے۔ وہ رب کائنات ہے، ایک پتا بھی ہلنے کے لیے اسی کے حکم کا منتظر ہے۔ اس رب کی ذات کا عکس قدرت کی ہر منظر، ہر آئینے میں دکھتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو، چاند کی چاندنی کی ٹھنڈک، آسمانوں پر سجے ستارے، لہلہاتے کھیت، شور کرتے لیکن اپنی حدود زمین پر رہ کر سفر کرتے سمندر، پرسکون ندی، خاموش دریا، حتیٰ کہ مساجد سے آتی ہوئی 5 وقت اذان کی آواز، ہر شے میں اللہ کا ظہور نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 3: تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کا مفہوم یوں ہوگا: اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے بتوں میں تلاشنے والے مشرک ہیں، وہ تو ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت کعبے میں کافروں نے تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان مٹی سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی نہیں، وہ آگ، دریا، سورج اور چاند کو بھی پوجتے تھے، ان کے آگے سروں کو جھکا کر ان سے مدد مانگتے، اپنی ضروریات کا سوال کرتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان باتوں سے روکا اور فرمایا کہ شرک گناہ عظیم ہے۔ اللہ کو ان بتوں میں تلاش نہ کرو، بلکہ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، قدرت کے ہر ذرے سے اس کا وجود عیاں ہے، ہر بدلتا موسم اس کے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو سورج کو وقت مقررہ پر طلوع اور غروب کرتا ہے، وہی ہے جس کے ہونے سے دن اور رات اپنے وقت پر اپنا مقام بدلتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے جس کے لیے قرآن میں ہے ترجمہ: کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور کوئی اس کے جیسا نہیں۔ شعر نمبر 4: کسی کو سوچو نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مفہوم: انسان کے سوچنے اور چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ تشریح:
اس شعر میں شاعر اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مستقبل کے لیے بہت ساری منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے، جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا برا ہے، کیا بھلا۔ کبھی کبھی ہم ایک پھول کی چاہت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے لیے ایک مکمل گلدستہ عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جو مرضی سوچ لیں، ہوتا وہی ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ انسان کو عطا کردہ اللہ کا اختیار اللہ کی ہی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ جسے چاہے جتنا چاہے با اختیار بنائے، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ مماثل شعر: مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 5: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان دیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر کے مفہوم میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تمام مخلوقات کو دیکھ اور سن رہا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور ہر انسان کے لاشعور میں، اس کے ذہن میں یہ خیال ہر دم موجود رہتا ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ پاک کے صفات کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام البصیر ہے اور دوسرا السمیع بھی ہے، یعنی کہ وہ سب کی سنتا ہے اور سب کی طرف نظر بھی رکھتا ہے، سب کے دیکھتا بھی ہے اور سب کو سنتا بھی ہے۔ لوگوں کے دلوں کے حال سے بھی اللہ باخبر ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے دوسروں کا بھلا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے دلوں میں اچھائی کا، خیر کا جذبہ رکھتے ہیں، رب اس سے بھی واقف ہے۔ جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں، ان کے لیے برا کرتے ہیں، تو اللہ وہ بھی دیکھ اور سن رہا ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں اور گناہ یا غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا کرنے کی سوچتے ہیں، تو اللہ کا خیال ہی ہمیں اس گناہ یا غلطی کو روکتا ہے، اور اگر ہم نے وہ گناہ کر لیا ہو تو ہمارا ضمیر ہمیں اس گناہ کی ملامت کرتا ہے، جس سے شرمندہ ہو کر ہم احساس گناہ محسوس کر کے اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور وہ رحمان الرحیم ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہماری شعور و لاشعور میں یہ بات ہر وقت، ہر لمحہ رہتی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہر لمحہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ حمد، شعر نمبر 6: کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: اللہ پاک کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے ذلت دے اور جسے چاہے عزت۔ یہ قدرت کے کرشمے ہیں جو اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ تشریح: اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ قرآن میں ہے: وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ انسان کبھی کبھی دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے بہت تگودو کرتا ہے، بڑے پاپڑ بیلتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کسی انسان کو عزت اور ذلت نہیں ملتی۔ یہ سب قدرت کے فیصلے ہیں اور رب کی مرضی۔ اللہ ہی ہے جو ہر فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھتا ہے۔ حمد، شعر نمبر 7: سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ مفہوم: ہر ذی روح اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ پاک ہر سیاہ و سفید کا جو اس کائنات میں جلوہ افروز ہو رہی ہے مالک ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ تشریح: اللہ پاک اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ شاعر نے اس حمد میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کائنات کی ہر شے کو اپنے حساب سے منظم انداز میں چلا رہا ہے۔ وہ سورج، چاند، ستاروں کو وقت مقررہ پر آسمان پر جلوہ افروز کرتا ہے۔ وہ پیڑ پودوں کو زمین پر اگا رہا ہے، انہیں اپنے وقت پر دھوپ اور پانی دے رہا ہے۔ پرندوں کو آسمان سے زمین اور زمین سے دوبارہ آسمان تک اللہ کی ہی مرضی لے کر جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو انسانی دماغ کو اتنی وسعت دیتا ہے جس سے آج وہ دوسرے سیاروں تک کا سفر کر رہے ہیں اور جدید ایجادات کر رہے ہیں۔ کائنات میں ہر ذی روح اللہ کے حکم سے آیا ہے، اس کے حکم سے رہتا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ واپس اسی کی جانب رخت سفر باندھتا ہے۔ آج ہماری حمد کی تشریحات جو تھیں وہ مکمل ہوئی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔